बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज जुमेरात 21 अगस्त है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक इमरान खान से जेल में मुलाकातों का दिन है। आज 6 अफराद इमरान खान से मिल सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक, और उसका तरीक़ाकार वज़ा किया गया है कि एक फ़हरिस्त तैयार होती है 6 अफराद पर मुश्तमिल। वो फ़हरिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अडयाला जेल हुक्काम को दी जाती है और उनसे कहा जाता है कि ये 6 अफराद आज इमरान खान से मुलाकात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक। लेकिन चलन यही चल रहा है कि वो 6 अफराद मुलाकात के लिए आते हैं लेकिन मुलाकात नहीं हो पाती। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मेरा नाम भी मुलाकात करने वालों में शामिल किया था 6 अफराद के लिस्ट में। बाकी लोगों के नाम 5 और लोगों के नाम भी शामिल हैं। लेकिन मैं आज 1:30 बजे के करीब यहाँ पर पहुँच गया था और इस वक्त भी अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के सामने खड़ा हूँ। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गेट नंबर 5 है। इस गेट नंबर 5 के बिल्कुल सामने इस वक्त मैं खड़ा हूँ। ट्रैफिक चल रही है मामूल के मुताबिक और कोई यहाँ पर मेरे अलावा इस मकाम पर गेट नंबर 5 पर कोई खड़ा नहीं है, कोई नहीं है जो इमरान खान से मुलाकात करने के आया है। बाकी लोग जो हैं वो नाके पर रोके गए हैं। मैं नाका लगने से पहले आ गया था 1:30 बजे के करीब, तो मैं यहाँ पर गेट तक पहुँचने में कामयाब हो गया। मेरे ज़हन में ये था कि 1 किलोमीटर पीछे एक नाका लगाया जाता है, वहाँ पर रोक लेंगे जैसे कि बाकी लोगों को रोका गया है। वहाँ पर लोग रोक लेंगे और फिर इंतज़ार करने का कहेंगे। लेकिन हैरानकुन तौर पर मैं जब आया तो मैंने देखा कि कोई नाका नहीं है और मैं सीधा गेट नंबर 5 पे पहुंच गया। गेट नंबर 5 पे पहुंचकर मैंने गाड़ी रोकी और मैं जब उतरा नीचे और गेट पर गया तो वहाँ पर जो काम मौजूद थे उन्होंने कहा आपका नाम क्या है। मैंने नाम बताया। उन्होंने कहा कि जी आपका नाम बिल्कुल फहरिस्त में शामिल है, आप इंतज़ार करें, अभी तो 1:30 बजा है, 2 बजे मुलाकात शुरू होती है। मुझे लगा कि आज शायद मिलवा ही दें, मुलाकात ही करा दें, और ऐन मुमकिन है क्योंकि आज कोई नाका भी नहीं है और मूड भी लग रहा है कि शायद मिलवा दें। तो मैंने फिर 2 बजे का इंतज़ार किया। फिर मैं 2 बजे गाड़ी से उतर के दोबारा गया, फिर मैं 2:30 बजे गया, फिर 3 बजे गया, फिर 3:15 बजे गया हूँ और अब 3:30 हो रहे हैं। और मुझे कहा गया है कि भाई आपसे कहा है आप इंतज़ार करें, अगर अंदर से कोई पैगाम आएगा तो हम आपको बता देंगे। अभी तक अंदर से कोई पैगाम नहीं आ रहा। गोया आधा घंटा रह गया इस वक्त मुलाकात ख़त्म होने में का वक्त ख़त्म होने में, और अभी तक इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाएगी और अब मुझे लग रहा है कि शायद ये मुलाकात नहीं हो पाएगी। और बाकी लोग जो नाके पर रोके गए हैं वो भी इंतज़ार कर रहे हैं। मेरा कुछ लोगों से रब्ता है, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि जी हमें कहा गया कि आप इंतज़ार करें, अगर कोई पैगाम आता है तो आपको भिजवा देंगे। यानी उन्हें 1 किलोमीटर पीछे रोककर भी यही कहा गया है जो मुझे गेट नंबर 5 पे कहा जा रहा है। तो गेट नंबर 5 अडयाला जेल का इस वक्त जो है वो 4-5 अफराद पुलिस एहलकार वहाँ पर बैठे हुए हैं। पंखा चल रहा है, हवा ले रहे हैं और इत्मीनान से बैठे हैं और कह रहे हैं कि जी अब आपको अगर मुलाकात होगी तो आपको बता दिया जाएगा, आप इंतज़ार करें। मैंने उनसे हंस के कहा, मैंने कहा कि अगर 4 बजे का आपने इंतज़ार ही करना है और 4 बजे इनकार करना है तो अभी इनकार कर दें, अंदर से चेक कर लें ताकि हम वापस चले जाएँ। उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो पाबंद हैं अगले हुक्म के, हमें अंदर से बताया जाएगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन मामूल यहाँ पर यही है कि 4 बजे कह दिया जाता है कि जी मुलाकात का वक्त ख़त्म हो गया, अब तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। तो ये औकात है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो औकात है वो आपको पता चल गई कि क्या इसकी जो है वो इसके ऑर्डर्स की हैसियत है। और मजाल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका बुरा भी माने, वरना आमतौर पर अदालतें बुरा मानती हैं और कहती हैं कि जी हमारे ऑर्डर्स की पामाली हो रही है, हमारे ऑर्डर्स पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तौहीन अदालत दिखावे के लिए ही सही, लेकिन तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दिए जाते हैं। मगर जो माई लॉर्ड इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बैठे हैं, उन्हें इससे कतन फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके ऑर्डर्स की पामाली हो, उनके ऑर्डर्स की हुक्मअदूली हो, बल्कि वो दूसरों के ऑर्डर्स की हुक्मअदूली करना शायद नहीं चाहते। वरना आप देखें ना, आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की ज़मानतें हो गई। सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की ज़मानतें हो गई और इमरान खान को वो जो 9 मई के केसेस में उनकी ज़मानतों को मुस्तरद कर दिया गया था इस लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस की जानिब से, जिसकी सरबराही जस्टिस शहबाज रिजवी कर रहे थे। वो मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था और सुप्रीम कोर्ट में 8 समाअत होने के बाद इमरान खान की ज़मानतें मंजूर कर ली गई हैं। अब इमरान खान सिर्फ एक केस में इस वक्त जेल काट रहे हैं और वो है 190 मिलियन पाउंड का केस। अगरचे ये केस एक फजूल तरीन केस है और इसमें इतने इसके पहलुओं पर बात हो चुकी है और कई मरतबा हम भी बात कर चुके हैं कि ये केस क्या केस है कि जिसमें कहा गया कि जी इमरान खान को 190 मिलियन पाउंड जो जुर्माना, जो पैसे वापस आए थे बैरिया टाउन के मलिक रियाज के, वो कौमी ख़जाने में आने चाहिए थे, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों आए।
اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں اور پڑے ہوئے ہیں, اور سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے اتنا کرنا ہے صرف کہ اس کو اٹھانا ہے اور قومی خزانے میں شامل کرا دینا ہے, تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ چلیے عمران خان نے اگر یہ فیور دیا ہے تو اس میں پرسنل گین کیا ہے. القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس میں عمران خان کا کوئی پرسنل گین نہیں ہے, وہ اس پراپرٹی کو نہ بیچ سکتے ہیں, نہ وہ ان کے نام پر ہے, نہ کسی بھی وقت وہ اپنے نام پر منتقل کر سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں بڑی واضح ہیں. تو عمران خان اور بشرا بی بی کا پرسنل گین کیا ہے, یہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کیس. اب 190 ملین پاؤنڈ کیس میں زیادہ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں جو جنوری میں سزا سنائی گئی تب سے لے کر آج تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ کیس سزا معطلی کے لیے فکس نہیں ہو رہا. یعنی ہونا صرف یہ ہے کہ سزا معطلی کی درخواست لگنی ہے اور سزا معطل ہو جانی ہے, جو کہ اس طرح کے کیسز میں بڑی معمول کی بات ہے. کہا جاتا ہے کہ مین اپیلیں سننے تک ہم اس کو ہم سزا کو معطل کر رہے ہیں, کیونکہ اگر مین اپیلیں جب سنی جائیں گی اور اس میں اگر وہ گلٹی قرار پائیں گے تو دوبارہ ان کو اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جائے گا. لیکن اگر مین اپیلوں میں وہ بری ہو گئے تو پھر یہ جو سزا کاٹ رہے ہیں یہ سزا ان کو نہ کاٹنی پڑے, ناحق سزا نہ کاٹنی پڑے. اسی لیے سزا معطلی کا ایک قانون بنایا گیا ہے اور سزا معطلی کی درخواست منظور کر لی جاتی ہے کہ بھئی ہم ابھی آپ کی مین اپیلیں نہیں سن پا رہے, لیکن ہم آپ کی سزا کو معطل کر دیتے ہیں جب تک کہ مین اپیلیں نہ سنیں, اور اس میں رہائی ہو جاتی ہے. یہ بڑی ایک معمول کی بات ہے. لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب وہ فکس ہی نہیں کر رہے. ایک مرتبہ کئی مہینوں کے بعد جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کی بہنوں اور پارٹی لیڈرز نے جا کر احتجاج کیا, پھر وہ سماعت کے لیے مقرر ہوا, لیکن اس میں جج صاحب نہیں آئے. ایک جج صاحب چھٹی کر گئے. پھر دوبارہ اس کو 25 تاریخ دے دی گئی, لمبی تاریخ دی گئی 15-20 دن کے بعد کی. پھر جب وہ کیس فکس ہوا تو پروسیکیوٹر نے آ کے کہا کہ مجھے تو اب اپوائنٹ کیا گیا, میری تو تیاری نہیں ہے. پھر سماعت ملتوی کر دی گئی. اس دن جس دن پروسیکیوٹر نے کہا کہ میری تیاری نہیں ہے, اس دن وکلاء کی طرف سے کہا گیا کہ اس کو آپ کل کے لیے فکس کر دیں, پرسوں کے لیے کر دیں, 2-4 دن کی تاریخ دے دیں, کوئی تاریخ دیں لیکن تاریخ دے دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب نے کہا کہ جب ریٹن آرڈر آئے گا تو تاریخ دے دی جائے گی. آج تک تاریخ نہیں آئی. کیس ہی فکس نہیں کر رہے کیونکہ عمران خان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو عمران خان کی رہائی عمل میں نہ آئے اس لیے کیس فکس نہیں کیا جا رہا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی اوقات اور حیثیت ہے. عدالتوں کی حیثیت یہ ہو گئی ہے پاکستان میں کہ اس کے آرڈرز کی یوں بھی پامالی ہو رہی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ 6 لوگ جا کر عمران خان سے جمعرات کو مل سکتے ہیں جیل حکام کے مینول کے مطابق, جیل مینول کے مطابق. لیکن یہاں پر لوگ آگے کھڑے رہتے ہیں. میں خود 2-2.5 گھنٹے سے کھڑا ہوں اور ملاقات نہیں ہوئی. بس اب میں ویڈیو کر رہا ہوں اور ویڈیو کر کے شاید 4 بج جائیں گے اور میں واپسی گرا لوں گا. ایک دفعہ پوچھنے کے بعد ان سے کہ کیا حکم ہے, میں چلا جاؤں, تو میں واپسی گرا لے لوں گا. اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلوں کی حیثیت ہے. اور دوسری طرف اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ ہی نہیں کر رہی کیونکہ انہیں شاید حکم یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ نہیں کرنا, آپ نے کیس ہی فکس نہیں کرنا. آرڈر شاید یہ ہے اور کیس ہی فکس نہیں ہو رہا. کیس فکس ہوگا, انہیں پتہ ہے اگر ہم نے کیس فکس کر دیا تو سزا معطل کرنی پڑے گی. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جانتی ہے. اگر ہم نے کیس فکس کر دیا تو ہمیں سزا معطل کرنی پڑے گی. وہ یہ جانتے ہیں اور وہ اس وجہ سے سزا کو معطلی کا کیس جو ہے فکس ہی نہیں کر رہے. دوسری طرف آج سہیل وڑائچ صاحب کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ پریشانی کا دن ہو سکتا ہے کیونکہ انہوں نے کالم لکھا تھا, اس کی تردید ہو گئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج صحافیوں سے ملاقات کی اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ سہیل وڑائچ نے صرف شہرت حاصل کرنے کے لیے, سینئر صحافی ہیں لیکن انہوں نے شہرت حاصل کرنے کے لیے من گھڑت کہانی لکھی ہے. ایسی تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی. آرمی چیف نے تو کوئی انٹرویو دیا ہی نہیں ہے. یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا. اب میرے لیے یہ بڑی حیرت کی بات ہے. سہیل وڑائچ صاحب سے آپ کو لاکھ اختلاف ہو سکتا ہے لیکن وہ بہرحال ایک کونا مشق صحافی ہیں, وہ پرانے صحافی ہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ کالم اخبار میں لکھ دیں اور وہ کہانی من گھڑت ہو, اور وہ بھی آرمی چیف سے منسوب کر کے. یعنی ایک شخص آرمی چیف سے منسوب کر کے ایک کہانی پوری گھڑ کے اخبار میں لکھ دے, یہ سہیل وڑائچ صاحب کر نہیں سکتے. میں بڑا حیران ہوں اس بات پہ. یہ ہو نہیں سکتا, یہ ممکن نہیں ہے. آرمی چیف ہیں بھائی, وہ فیلڈ مارشل ہیں. ان کے متعلق کوئی ان سے منسوب کر کے کہ میری ان سے ملاقات ہوئی, انہوں نے مجھے وقت دیا, ان سے میری بات چیت ہوئی, 2 گھنٹے کی طویل ملاقات ہوئی. اس 2 گھنٹے کی طویل ملاقات میں انہوں نے یہ ساری باتیں کی. وہ من گھڑت باتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ سہیل وڑائچ صاحب کیسے لکھ سکتے ہیں؟ میرے لیے بہت ہی حیرت کی بات ہے. لیکن بہرحال ڈی جی آئی ایس پی آر نے اس کو تردید کر دی اور کہا کہ یہ من گھڑت کہانی ہے. ایک تو میں حیران یہ ہوں کہ اتنے دن کیوں لگے تردید جاری کرنے میں. اسی وقت ایک ٹویٹ آنی چاہیے تھی, ایک سٹیٹمنٹ آنی چاہیے تھی, کہنا چاہیے تھا کہ یہ آج اخبار میں کالم شائع ہوا ہے, یہ جھوٹ ہے. اور پھر پیکا ایکٹ کے تحت
مقدمہ ہونا چاہیے تھا سہیل وڑائی صاحب پہ، اخبار پہ مقدمہ ہونا چاہیے تھا. یہ کیسے من گھڑت کہانی فیلڈ مارشل سے منسوب کر کے چھاپ دی گئی. تو میرے لیے بڑی یہ تشویش اور پریشانی کی بات ہے کہ سہیل وڑائی صاحب اس پر اپنا موقف دیں گے. وہ بتائیں گے کہ ہاں انہوں نے من گھڑت چھاپی ہے یا واقعی ان کا یہ اس طرح کی کوئی بات ہے، یا وہ اپنی خبر پہ قائم ہے. عام طور پر تردید جاری ہونے کے بعد بھی صحافی قائم رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں اپنی خبر پہ قائم ہوں. تو سہیل وڑائی صاحب اب دیکھتے ہیں کہ اپنی چیز پر قائم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، اور کیا اس حوالے سے وہ کہتے ہیں. تو یہ آج بہرحال بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سہیل وڑائی صاحب کے حوالے سے بھی ہوئی ہے، جو میں چونکہ 2-2.5 گھنٹے سے ویلا پڑا ہوا تھا تو خبریں پڑھ رہا تھا، کچھ چیزیں دیکھ رہا تھا، اور یہ جو ڈیولپمنٹس اپڈیٹس ہمارے سامنے آ رہی تھیں. تو بہرحال عمران خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے آج علیمہ بی بی نے یہ کہا ہے کہ بالکل ان کی ہیلتھ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، اور ان کی جو بشا بی بی ہیں ان کی ہیلتھ بھی بالکل ٹھیک ہے. یہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے. لیکن میرے دوسرے سورسز جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ کم از کم عمران خان کی اہلیہ جو ہیں ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. انہیں شاید کچھ جیل میں کیڑے مکوڑے یا کھجورے، انہوں نے شاید بتایا کسی کو کہ وہ کھجورے ان کو کاٹتے ہیں، اور اس کے باعث ان کو زخم ہو گئے ہیں، اور جگہ جگہ پر ان کی ٹانگوں میں پیروں میں پٹیاں ہیں، اور ان کی جو حالت ہے وہ ان کو گندا پانی دیا جاتا ہے استعمال کرنے کے لیے، غسل کرنے کے لیے گندا پانی دیا جاتا ہے، جس سے ان کو بالوں میں مسئلہ ہو گیا ہے. پھر ان کے کپڑوں سے بدبو آتی ہے کیونکہ ان کو صاف پانی کپڑے دھونے کے لیے نہیں ملتا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کچھ اور سورسز بتا رہے ہیں کہ یہ معاملات ہیں. لیکن بہرحال اس کی ڈیٹیل میں ابھی نہیں جاتا، مزید اس کو چیک کر کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں. لیکن جو علیمہ جو بشا بی بی ہیں ان کے بارے میں اب علی بخاری صاحب سے میری بات ہوئی تھی 2 دن پہلے جب وہ مل کے آئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کا مورال ہائی ہے. عمران خان صاحب کا مورال ہائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں جیل میں ہوں تو تم لوگوں کو کیا پریشانی ہے، میں جیل کاٹ رہا ہوں، حوصلے سے کاٹ رہا ہوں، تو تم لوگوں کو بھی حوصلے سے رہنا چاہیے. یہ عمران خان صاحب نے ان سے کہا. لیکن کیا عمران خان صاحب جو ہیں وہ کی واقعی صحت بھی بالکل برقرار اور ٹھیک ہے؟ علیمہ خان صاحبہ تو کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن یہ ظاہر ہے جو لوگ ملاقات کر سکتے ہیں، جن کی ملاقات ہوتی ہے، وہی اس پر زیادہ روشنی ڈال سکتے ہیں. مجھے آج ایک لمحے کے لیے فیل یہ آئی کہ شاید عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے، کیونکہ میں نے دیکھا رکاوٹیں نہیں ہیں، روکا نہیں گیا، کوئی غیر معمولی انتظامات نہیں ہیں. گیٹ پر میں کھڑا ہو کر کافی دیر پولیس اہلکاروں سے باتیں کرتا رہا، بالکل گیٹ پر جہاں سے آپ اندر جاتے ہیں، اور ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہی، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہا میں. تو مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے 1-2 لوگوں کی ملاقات کرا ہی دیں. لیکن ابھی تک تو یہ ملاقات نہیں ہو پائی اور 4 بجنے کو ہیں. تو چلیے جو اپڈیٹس ہوتی ہیں پھر اس پر بعد میں بات کرتے ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.